بیٹا باپ کے انتقال کے بعد ماں سے کوئی رشتہ نہیں رکھا ہے، بہنوں سے بھی رشتہ توڑ دیا ہے، تو اس حالت میں شریعت کیا کہتی ہے اور انہیریٹنس کے بارے میں، وراثت کے بارے میں؟ اللہ خیر کرے، اللہ تعالی ہدایت دے ایسی اولاد کو جو اپنے ماں باپ سے کٹ جاتے ہیں۔ ایک المناک اور غمناک صورتحال ہے ہمارے معاشرے کی کئی جگہوں پر۔ تو اس میں سب سے دو باتیں کہی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولاد والدین سے رشتہ کاٹ چکی ہے، خاص طور پر جب باپ کا انتقال ہو گیا تو بیٹا ماں سے کٹ گیا، اور اسی طرح اس کی جو سگی بہنیں ہیں ان سے بھی اس نے رشتہ کاٹ لیا۔ تو رشتوں کا کٹاؤ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، جو در حقیقت بہت بڑا گناہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری اور مسلم کی حدیث میں حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت موجود ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں جو رشتوں کا کاٹنے والا ہوگا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جنت سے محرومی والا جو مسئلہ ہے بہت ہی خطرناک مسئلہ ہے۔ ممکن ہے انسان کی اپنی نمازیں ہوں، نمازوں میں پرفیکٹ ہے، روزوں میں پرفیکٹ ہے، عمرے برابر کر رہا ہے، حج پہ بھی جا کر آ گیا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، تلاوت قرآن پاک ماشاءاللہ ہر ہفتہ تلاوت قرآن پاک کا جو ہے یہ ختم ہو رہا ہے، تسبیحات میں بہت آگے، عبادات میں بہت آگے، تہجد گزار ہے، رات رات تہجد جو ہے کئی گھنٹے پڑھ رہا، لیکن ان سب کے باوجود بھی اگر ماں سے کٹا ہوا ہے، باپ سے کٹا ہوا ہے، اپنے رشتوں کو کاٹا ہوا ہے، سگے رشتوں کا اجنبی بنا کے رکھا ہے، تو اللہ کی قسم اس پر لعنت اترتی ہے، اس پر لعنت اترتی ہے۔ اور جنت سے محرومی کا جو ہے یہاں پر جو ہے ذکر کیا گیا ہے کہ وہ بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جو رشتوں کو کاٹا۔ کیوں؟ اس سے کہ رشتے جو ہے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، رشتے خود نہیں بن گئے، وہ خود اپنے اختیار سے کسی گھر میں نہیں پیدا ہو گیا کہ کسی کوئی جو ہے اپنے اختیار سے کسی کو ماں بنا لیا، کسی کو باپ بنا لیا، کسی کو بہن بنا لیا، کسی کو بھائی بنا لیا، اس کا اختیار نہیں تھا، یہ اللہ کا اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان رشتوں کو جوڑا۔ اور رشتہ داری کے بارے میں جو مسلم کی حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ رشتہ داری کو جب اللہ نے پیدا کیا تو رشتہ داری اللہ کے عرش کے پاؤں کو پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور کہا کہ اے اللہ، میں ان انسانوں کے درمیان میں جاؤں، تو رحیم ہے اور میں رحم ہوں، کہ وہ رشتہ داری کو کیا کہتے ہیں عربی کے اندر؟ رحم کہتے ہیں۔ تو اب میں ان کے درمیان میں جاؤں تو میں کیسے جن کے ساتھ میں رہوں، ان کے درمیان میں رہوں؟ تو رشتہ داری جو ہے انسانوں کے درمیان میں رہنے کے لیے جب آگے پیچھے ہو رہی تھی تو رب العزت نے فرمایا کہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں ہے کہ جو تجھ کو جوڑے گا میں اس سے جڑوں گا، اور جو تجھ کو کاٹے گا میں اس سے کٹ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ تو رشتوں، تو عبادات چاہے لاکھوں کروڑوں اعتبار سے کسی آدمی کے ساتھ بدرجہ اتم و اکمل موجود ہیں، لیکن رشتوں کو کاٹا ہوا ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے، وہ بندہ جو ہے جنت کا مستحق نہیں ہے، وہ بندہ جہنم میں جانے والا۔ تو لہٰذا ایسے معاملات میں اللہ سے ڈریں، جو بھی رشتوں کو کاٹے ہوئے ہیں، کاٹ رکھے ہیں، اللہ کے خاطر اللہ سے ڈر کر رشتوں کو جوڑیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے رحمتیں آپ پر اتریں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادات اللہ قبول کریں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی برکتیں نازل ہوں آپ پر اور آپ کے گھر والوں پر اور آپ کے گھر کے اندر، آپ کی کمائی میں، تو آپ چیک کریں کہ کہیں رشتہ جو ہے آپ نے کاٹ تو نہیں رکھا۔ کئی لوگ ماشاءاللہ کماتے ہیں، بہت ہی ٹھیک ٹھاک کماتے ہیں، لاکھوں میں کماتے ہیں، لیکن ان کے گھروں کے اندر وہاں پر پریشانیاں ہیں، وہاں پر جھگڑے ہیں، وہاں پر جو بے برکتیاں ہیں۔ انسان کماتا ہے لیکن جو مہینے کے آخر میں قرض دار ہو جاتا ہے۔ انسان کماتا ہے اور وہ آمدنی کافی نہیں ہوتی ہے، انسان کماتا ہے، بے برکتی بالکل واضح رہتی ہے، نئی نئی پریشانیاں اس پر آتی چلی جاتی ہیں، کبھی کوئی بیماری، کبھی کوئی ایکسیڈنٹ، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی لڑکے کا مسئلہ، لڑکی کا مسئلہ، بیوی نافرمان، اولاد نافرمان۔ یہ سب چیزوں کا تعلق اگر آپ جوڑ کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں رشتوں کا کاٹنا وہاں پر رہتا ہے، جس طرح اکثر میرے مشاہدے میں بات آئی ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے لیے آپ اس معاملے کو استوار کریں، اس معاملے کو آپ نظر ثانی کر کے کہ جہاں کہیں بھی رشتہ کٹا ہوا ہے، چاہے ماں سے ہو، باپ سے ہو، بہن سے ہو، بھائی سے ہو،
اور دوسرے جو سگے رشتہ دار ہیں جیسے خالہ ہے، پھوپھی ہے، ماموں ہے، چچا ہے، تایا ہے، تو جو سگے جو رشتہ دار ہیں ان سگوں کو سگے بنا کر رکھیں، ان سگوں کے اندر اجنبیت پیدا نہ کریں، ان سگوں کے اندر دوریاں نہ لائیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے رشتے ہیں، ان کو قائم رکھیں، اس میں برکتیں ہیں۔ اور جو ان کو قائم نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے سورۃ محمد آیت نمبر 23 میں فرمائے اولئک الذین لعنہم اللہ، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رشتوں کو کاٹنے والے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت اترتی ہے، اللہ نے ان پر لعنت کی ہے، اور لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ان کو اپنے رحمت سے دور کر دیا ہے۔ جو بندہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے پھر اس کی عبادات کیسے قبول ہوں گی، اس پر جو برکتیں کیسے نازل ہوں گی، رحمتیں کیسے نازل ہوں گی؟ اللہ نے خود اس کو رحمت سے دور کر دیا۔ اور کیوں دور کیا ہے؟ اس قبیح فعل سے، اس کے رشتوں کو کاٹنے کی وجہ سے۔ تو رشتوں کو جوڑنے کا حکم کئی جگہ قرآن کریم کے اندر بھی موجود ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اندر بھی موجود ہے، اور جو قطع رحمی سے، رشتوں کو کاٹنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈراوا دیا ہے۔ اور یہ حدیث واضح ہے جو بخاری اور مسلم کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، وہ جو ہے رشتوں کو کاٹنے والا جنت سے بھی محروم ہے، کیونکہ جنت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت کی جگہ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے اس بندے کو دور کر دیا ہے تو رحمتوں کی جگہ جہاں پر اللہ کی رحمتیں مسلسل اترتی ہیں جنتوں کے اندر، وہاں پر اللہ اس کو کیسے لے جائیں گی؟ تو لہٰذا سب سے پہلے ہم اس بیٹے کو جو اپنے والدہ سے اور اپنے بہنوں سے رشتے کو کاٹ لیا ہے، ہم اس سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈریں اور یہ رشتوں کو جوڑیں، اور اللہ کی رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی والدہ کی دعا لیں، اپنے بہنوں کی دعائیں لیں، ان کے ساتھ جو ہے اچھا سلوک کریں، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کو ناراض نہ کریں۔ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوں گے، اور جو ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کو اور برکتوں کو نازل کریں گے۔ یہ تو پہلی بات ہے۔ دوسری بات جو اس سوال کے اندر ذکر کیا گیا ہے وہ یہ کہ وراثت کی تقسیم بھی انہوں نے نہیں کی ہے۔ جب رشتوں کو کاٹ دیا ہے تو ہو سکتا ہے رشتوں کو اسی لیے انہوں نے کاٹا تاکہ ان کو کچھ حق دینا نہ پڑے، ماں کا حق نہ دیا جائے، بہنوں کا حق نہ دیا جائے۔ خود جب بعض بدبخت ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وراثت کا مال تقسیم نہیں کرتے، خود ہی پورا مال ہڑپ کر لیتے ہیں، اور ان کو جو یہ مال کی حرص جو ہے آنکھوں پر ایسی جو ہے حرص والی پٹی جو ہے بن جاتی ہے کہ انہیں کوئی حق نظر نہیں آتا، کسی کا حق انہیں سمجھ میں نہیں آتا، اور جو ہے وہ مال کے محبت میں اندھے بن جاتے ہیں، اور پورا مال اپنے اعتبار سے اپنے نام پر کر لینا اس کے راستے ڈھونڈتے ہیں، اور ایسا کر بھی لیتے ہیں، جبکہ انہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ جتنا بھی مال جمع کر لیں انہیں جو ہے اس دنیا میں اس مال کو چھوڑ کر ہی جانا ہے، اس مال کو لے کر نہیں جا سکتے۔ قبر کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوئی الماری نہیں رکھی ہے، اور کفن کے اندر کوئی جیب بھی نہیں رکھا ہے کہ مال کو جو ہے اس کفن کے اندر لے کر چلیں، لیکن قبر کے اندر کوئی الماری رکھے وہاں پر اس مال کو منتقل کر دیں اور اپنے ساتھ جو ہے قیامت تک باقی رکھیں۔ اگر کر بھی لیا تو پھر اس مال کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ کسی نے کفن کے اندر جیب رکھوا بھی لیا تو بھی جو ہے اس مال کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اور کسی نے کوئی صندوق وہاں پر کوئی سیف بھی اپنے قبر کے ساتھ کوئی گاڑ بھی لیا جس کے اندر مال بھرا ہوا تو بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سے ڈریں اس معاملے سے، کیونکہ ہمیں اور آپ کو اس دنیا سے آنکھ بند کرنا ہے اور اس دنیا میں پہنچنا ہے جہاں کے ہماری آنکھ بند ہونے کے ساتھ ہی سوال اور جواب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اب وہاں پر جس کا بھی مال ہم نے ہڑپ لیا ہے، جس کا حق نہیں دیا ہے، جس کے ساتھ ناانصافی ہم نے کی ہے، کسی کا مال ہم نے کھا لیا ہے، کوئی خیانت کی ہے، کوئی غداری کی ہے، کسی کو دھوکہ دیا ہے، ان سب چیزوں کا حساب کتاب پئی کا ہمیں دینا ہوگا۔ تو اللہ سے ڈرے اس معاملے کو۔ اور وراثت کا مسئلہ ایسا ہے کہ جو کئی جگہ یہ بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جو قوی ہوتا ہے، جو طاقتور ہوتا ہے، یا خاندان میں زور آور ہوتا ہے، وہ خود ہڑپ کر لیتا ہے، باقی جو ہے اس کے جو چھوٹے بھائی بہن ہیں یا کمزور ماں ہے اس کو جو ہے وہ ایسے ہی جو ہے ٹال دیتے ہیں، تڑخا دیتے ہیں۔ کچھ تو کہتے ہیں بعد میں دیں گے، پھر وہ بات کبھی آتا نہیں، اور کچھ تو دھڑلے کے ساتھ اپنے ظلم کا اعلان بھی کر دیتے ہیں کہ ہم کسی کو دینے والے نہیں، یہ ہمارا ہے، ختم خلاص، کوئی ہمیں پوچھنا نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو جاؤ کورٹ میں جاؤ، کورٹ میں جاؤ، ہم جواب دیں گے، ہم کسی کو دیں گے نہیں۔ تو یہ کس زعم پر، کس بلبوتے پر دوسروں کا حق مارا جا رہا ہے؟ کیا انسان اتنا جو ہے ڈھیٹ ہو جاتا ہے، متکبر ہو جاتا ہے کہ دوسروں کا حق اس انداز سے، ظالمانہ انداز سے جو ہڑپ کرنے کے لیے آگے بڑھ جاتا ہے؟ کیا اس کو اللہ کا خوف نہیں ہوتا؟ کیا وہ جو اللہ سے نہیں ڈرتا؟ وہ اللہ جس کو جو ناتوان پیدا کیا، وہ اللہ جس کو بے طاقت پیدا کیا،
ایک حقیر نطفے سے پیدا کیا، پھر اللہ نے اس کو طاقتیں دیں، جب وہ آیا باہر تو کوئی مال نہیں ہے، لنگ دھڑنگ آیا،